نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وجود ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں اور آسانیوں کا سبب ہے۔ وہ صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں جو کفر اور شرک اور الحاد کی تاریک وادیوں میں بھٹکتے مسافروں کو صراط مستقیم پر لانے کا ذریعہ ہیں۔ اسلام کا یہ جو وسیع و عریض تن آور درخت ہمیں نظر آ رہا ہے، آج جس کے سائے میں ہم پناہ لیے ہوئے ہیں، ان مقدس ہستیوں کی آبیاری جنہوں نے اپنے خون جگر سے کی ہے، وہ صرف دین متین کو طوفانوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، دنیاوی منصب، حتیٰ کہ رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو بھی راہ خدا میں قربان کرنے سے گریز نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ تک تمام صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مال و دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور غربت اور افلاس کی زندگی کو ترجیح دی۔ کفار کے ظلم و ستم کو بھی انہوں نے اپنے سینوں پر سہا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کر کے دنیا بھر کے لیے مشعل راہ بن گئے اور ہمیشہ کی اللہ کی رضا کے حقدار بن گئے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے میدان جنگ میں تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے زخم برداشت کیے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ان تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ان صحابہ پر قربان جائیں کہ ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر کی لغزش نہیں آئی۔ سب کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی ایمان کی دولت انہوں نے نہیں چھوڑی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو دخول جنت کا مژدہ سنایا گیا۔ ناظرین کرام، یہی عظیم ہستیاں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور جن کا ایمان ہمارے لیے جو ہے وہ ایک خوش نصیبی کا باعث ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ حاصل کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کلمہ پڑھا، ان کی زیارت بھی کی اور ان کے فرامین ہم تک پہنچائے۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے، ظاہر ہے یہ انہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مرہون منت ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک عظیم نام خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور سیرت طیبہ کے جو ایک نمایاں پہلو ہیں ان کے حوالے سے ہم چند معروضات کے گوشت گزار کریں گے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت اعلان نبوت کے 10ویں سال 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، اور اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں، انا الذی سمیتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ کرار آپ کا لقب ہے۔ کرار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، اور حیدر کے معنی اسد کے ہوتے ہیں، شیر کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی جو نسبت ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ آپ کے گھر میں حضور کی تربیت ہوئی اور حضور کے گھر میں آپ کی تربیت ہوئی۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے ہیں، یعنی جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کا سر انور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں تھا، اور جب مصطفیٰ جان رحمت نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، ظاہری طور پر آنکھ بند کی، تو نبی پاک علیہ السلام کا سر انور مولا علی کی گود میں تھا۔
یہ وہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، عظیم صحابی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ راشد بھی ہیں، جنہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت بھی کی، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، بیعت رضوان میں، اور تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے باقی تمام غزوات میں آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ رہے تھے۔ قربان جائیں، یعنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری ہے۔ حضور نے ساری زندگی جن کی تربیت فرمائی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے، اور آپ کو یہ بھی عظمت و شان حاصل ہے کہ عرش پر قدم رکھنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کو فرمایا کہ علی اصعد علی مکانی، علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ جب خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو توڑا جا رہا تھا، ایک بت اونچا تھا جس تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مولا علی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، فرمایا اور بلند کیا۔ اللہ اکبر، جس کو نبی کریم علیہ السلام خود بلند کر دیں پھر اس کو کون گرا سکتا ہے؟ جس کو بلند کرنے والے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوں، اور جب بلند کیا تو آپ نے اپنے آپ کو ایسے مقام رفیع پر پایا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے کنارے کو چھو لوں، یعنی اتنا بلند ہوئے، اتنا بلند ہوئے۔ کیوں؟ جو بلند کرنے والے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ اکبر، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مددگار ہے، اس کا علی بھی مولا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو مولائے علی کہا جاتا ہے، مولائے کائنات بھی کہا جاتا ہے، جن کو حضور نے کائنات کے لیے آپ کو فرما دیا تو پھر اس کی عظمت و شان تو پھر وراء الورا ہے نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اخوت کا رشتہ قائم کیا، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا علی تم تو دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نے تو فرمایا تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو، اس کے باوجود بھی مولا علی نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ اب وہ لوگ جو ہے ان کو جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور پھر مولا علی کی ایک انفرادیت اور خصوصیت یہ بھی ہے جس سے آپ کی عظمت و شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی ذریت یعنی آپ کی اولاد سیدنا علی المرتضیٰ کی پشت میں رکھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کو خود بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی صلب میں، اس کی اپنی پیٹھ میں، اپنی پشت میں رکھی ہے، لیکن میری ذریت علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی ہے۔ آپ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت میں بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم ہستیاں آپ کے مدح خواں نظر آتی ہیں۔ جب آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یعنی آیت تطہیر نازل ہوئی، یعنی اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حسنین کریمین سب داخل ہیں۔ اب ان آیات اور احادیث کو اگر جمع کیا جائے
تو اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ذات گرامی ہے وہ اہل بیت اطہار میں بھی ایک منفرد اور نمایاں مقام حیثیت رکھتی ہے، اور صحابہ کرام میں بھی ایک بلند پایہ شخصیت کے حامل ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ایک کسی بھی صاحب ایمان کے لیے یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا معیار ہے۔ اگر پرکھنا چاہو کہ ایمان ہے یا نہیں ہے تو آپ کی حقیقی محبت آپ جو ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، اور آپ سے بغض اور عداوت منافقت کی نشانی ہے۔ اور اس بات کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، جو آپ نے فرمایا وَأَن لَا يُحِبُّنِ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ مجھ علی سے صرف ایمان والا ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے عداوت رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے، یا خلفائے راشدین کو جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلی طور پر فوقیت دی جائے، یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیارے صحابی کی شان میں توہین اور تنقیص سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ مولا علی سے محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت موجودہ دور کے کفر اور الحاد اور بددینی اور گمراہی کے جب ایک سونامی جو ہے وہ نکل چکا ہے، اور ایک مخصوص سازشوں کے تحت اہل اسلام کو ان مقدس نفوس اور ان مقدس ہستیوں سے دور کیا جا رہا ہے، اور اس تشویش اور تشکیک کے دور میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی مقدس ہستیوں کی ناموس بھی محفوظ نہیں رہی، یورپی ممالک جو ہے وہ سرکاری سطح پر کوئی گستاخانہ ممالک کی نمائش کر رہے ہیں اور دجالی ایجنڈے کی تکمیل میں شب و روز جو ہے وہ گرم ہے، تو ایسے میں کچھ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امت مسلمہ کو باہم دست و گریبان کرنے کے لیے 5th جنریشن وار کا جو ہے وہ آغاز کر چکا ہے، اور دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو کمزور کرنے کے لیے دشمن کے تھینک ٹینک شب و روز سازشوں میں مصروف عمل ہے، اور یہود و نصارہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر فنڈنگ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ فرقہ واریت اور ان میں تکفیریت کو پروموٹ کیا جائے، خارجیت کو پروموٹ کیا جائے، مختلف لوگوں میں جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت اطہار میں جو ان کی محبت میں اس میں مبالغہ آرائی کی جائے، اور پھر مسلمانوں کو ہدف تنقید بنایا جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں پڑیں گے، ایک محبت میں حد سے آگے بڑھنے والے، یعنی وہ ایسی باتیں کریں گے اوصاف میں اتنا بڑھائیں گے جو میرے اندر وہ صفات نہیں ہیں، اور دوسرا مجھ سے بغض اور عداوت رکھنے والے لوگ، یعنی وہ بھی تہمت لگائیں گے مجھ پر، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی برائی کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا من سب علی فقد سبنی، لوگوں جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اب اندازہ لگائیے کچھ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم بھائی، اس عظیم خلیفہ اور اس عظیم خاندان کے وارث کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر علی کی اہانت کرو گے تو اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک موقع پر، ایک غزوے کے موقع پر آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا جانشین اور نائب مدینہ منورہ میں بنا کر روانہ کیا، تو اس وقت رخصت کرتے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ
عرض کی کہ کسی نے کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا زیادہ پسند ہے۔ تو پھر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ارشاد ہوا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون کو تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی بنے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اس بات کے سوا میں تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ مدینہ منورہ میں بنا کر جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ بہت ہی ایک منفرد ایسی ہستی ہیں جو کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کی اگر آپس کی پیار اور محبت اور الفت جو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بالکل رحماء بینہم کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سمیت سرور کائنات کے دیگر تمام صحابہ کرام صدق و صفا کے پیکر، وہ سرچشمہ ہدایت ہیں، ان کے مقدس وجود ظلمت اور تاریکی میں مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پانے والا ایک ایک صحابی، ایک ایک شخصیت وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی اور اپنی رضا کا اور خوشنودی کا پروانہ عطا کیا ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں کسی فرقہ واریت میں پڑھنے کی بجائے ہر ایک مقدس ہستی کا احترام کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل صحابہ کرام کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ جو منفی سوچ کے حامل بعض افراد صحابہ کرام کے مابین اجتہادی نوعیت کے جو مسائل ہیں ان کو ایشو بنا کر ان مقدس ہستیوں کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کہ میری امت 2 جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک گروہ نکلے گا جو اس گروہ کو قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی، یعنی فریق ثانی بھی باطل نہیں بلکہ مغفور ہے۔ اب اس کی وضاحت جو ہے اس حدیث کی حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک واقعہ ہو گئی جنگ جمل میں یا کچھ واقعہ ہو گیا، اب ہم ان مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر کسی کو ہدف تنقید بنائیں تو اس سے ہم کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو اس لیے تمام صحابہ عادل اور جنتی ہیں، واجب الاحترام ہیں۔ اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر ان کے جو باہمی مشاجرات اور اختلافات ہیں کسی کو لب کشائی کر کے ان کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے کی اجازت اور بے ادبی کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جو عدالت اور جو ان کی باہمی اگر کوئی اختلافات کے بارے میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے درمیان ہونے والے جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم یلونی ثم یلونی، فرمایا کہ کچھ لوگ فرمایا جو لوگ میرے زمانے کے قریب ہیں وہ سب سے زیادہ سب سے بہتر زمانہ وہی ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہر سال جو ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم ولادت کو اور یوم وصال کو بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ وہاں پر محافل نعت اور ذکر منقبت کی محافل مجالس بھی منعقد ہوتی ہیں، بڑے بڑے شعلہ بیان مقررین پروفیشنل نعت خواں کو جو ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے باقاعدہ بھاری نذرانے دے کر لاکھوں روپے دے کر جو ہے ادائیگی کر کے ان کو سے جو ہے وہ سنی جاتی ہیں۔
نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں بد مذہبی اور بد عقیدگی اور گمراہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے گویوں اور میراثی نمان جو ہے وہ نعت خوانوں پر نوٹ لٹانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان پر صرف کریں، ان پر انویسٹ کریں، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، اور یہ صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ یہی تعلیمی ادارے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور مقدس ہستیوں کی جو شخصیت اور ان کی تعلیمات ہیں ان کو فروغ دے رہے ہیں، اور جب یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو ہماری نوجوان نسل کے ایمان مضبوط ہوں گے۔ جب ان کی بزرگوں کی تعلیمات عام ہوں گی تو اس کا ایک فائدہ جو ہے کہ جو تفرقہ بازی میں مسلمانوں کو مبتلا کرنے والی یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گی، اور ان کا مقابلہ کرنے میں بھی ہمیں مدد ملے گی۔ لہٰذا کو یہ بھی چاہیے کہ ایسی محافل میں صرف خطاب کرنے کے لیے مستند علماء دین کو دعوت دیں، تاکہ یہ جو عام خطباء جو قصے کہانیاں سنا کر آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کی بجائے آپ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کے متعلق جو مستند اور مسلمہ عقائد و نظریات ہیں ان کے بارے میں آگاہی دیں، اور تیزی سے بڑھتی ہوئی گمراہیت کا جو ہے وہ سد باب کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت طیبہ کو اپنا کر دین متین کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔